أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وآله النجبى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلا والفرقان الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قبل گفتگو ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید وسیع حیدر زیدی کی روح کو صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت اقدس میں سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیتے ہوئے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرے گا، کسی اور دین کی جستجو کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے انسان آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. چونکہ مجلس ایک اصال ثواب کی ہے اور ایک خاص شخصیت سے متعلق اس سے ہمارے بڑے گہرے روابط اور جو بہت ہی زندہ دل انسان اس محفل میں بیٹھے ہیں، اس محفل کے اندر اپنے وجود سے زندگی پیش کرتے ہیں. ایسا انسان کہ جو مختلف جہت سے بہت اچھی صفتوں کا مالک. بہرحال جانا سبھی کو ہے، جب بھی کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو بے ساختہ زبان پہ کلمہ آتا ہے. اس کلمے کو کلمہ استرجا کہا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یقیناً ہماری آمد اور برگشت اس کا محور ذات پروردگار ہے، لہذا جب آنا بھی اس کی طرف سے ہے اور جانا بھی اس کی طرف ہے تو پھر درمیانی زندگی بھی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی مرضی کے مطابق گزاری جائے. کوئی انسان اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کی بنیاد پر زندگی گزارے وہ اور مرحلہ ہے، اور جو اپنے مالک حقیقی اور اپنے پروردگار کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے وہ مرحلہ اور ہے. اسلام میں سمجھانے کے لیے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. نہ کسی مذہب کا نام ہے نہ کسی دین کا نام. میرے الفاظ کو غور و فکر کیجیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا، بات خود بخود واضح ہو جائے گی.
اس آنے اور جانے کے درمیان زندگی گزارنے کے اس کی مرضی کے مطابق اس پورے عمل کا نام اسلام ہے۔ جہاں ہم اس آنے اور جانے کے درمیان میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں تو اس کی پوری مرضی کا نام اگر کوئی ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ اب اس کو آپ دھرم کہیے، اس کو آپ مذہب کہیے، اس کو آپ دین کہیے، اس کو آپ شریعت کہیے، اب جتنے بھی الفاظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مقصد بس یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ انسان آتے ہوئے بھی مجبور محض ہے اور جاتے ہوئے بھی مجبور محض ہے۔ وہ آیا ہے تو اپنی مرضی سے نہ آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جاتا۔ اب نہ معلوم کوئی آنا نہ چاہتا ہو لیکن اس نے بھیج دیا ہو، لیکن کم سے کم ہم نے جاتے ہوئے ضرور دیکھا ہے کہ مختلف افراد جانا نہیں چاہتے مگر پھر بھی جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ کسی کی مرضی کے مطابق اس کو جانا ہی جانا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جس وقت موت آتا ہے، اذا جاء اجل، جب وقت موت آتا ہے، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، تو نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد، جب اس نے معین کر دیا، جو وقت اس نے معین کر دیا اس وقت جانا ہی جانا۔ تو دین، شریعت، نظام، دستور، مذہب، اس جتنے بھی نام مترادفات ہیں اس ایک درمیانی زندگی کے گزارنے کے جو اس آنے اور جانے کے درمیان میں، انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا۔ تو اس کی طرف سے آئے ہیں، اس کی طرف جانا ہے، درمیانی جو مرحلہ ہے اسی کا نام اسلام ہے۔ اور یہی وجہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنی اس درمیانی زندگی کو صحیح طور پہ اوپر گزار دیں تو پھر ہماری آنے والی زندگی جو حقیقتاً زندگی ہے وہاں کوئی پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا نہیں پڑے گا۔ لہٰذا قرآن مجید نے صاف صاف کہا، اور ظاہر ہے کہ یہ اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ جیسے اس دنیا میں تمہیں اسلام کی ضرورت ہے ویسے ہی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہیں اسلام کی ضرورت ہوگی۔ کیسے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین منتخب کرے گا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جستجو کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ قبولیت کا مطلب صاف صاف یہی ہے کہ جیسے اس دنیا کے اندر دین کی ضرورت تھی ویسے ہی اس دنیا میں بھی دین کی ضرورت ہوگی۔ اب وہ دین کیا ہے؟ کسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام، کسی کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام، جیسا وہ چاہے، جیسا وہ طلب کرے، جیسا وہ اپنی خواہش ظاہر کرے۔ یہی وجہ بھی ہے کہ اگر ہم زندگی کو گزاریں تو صرف ایک ہی مرحلہ نہیں ہے، نہ جانے کتنے مرحلے ایسے ہیں کہ جہاں پر تلاش یہی ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی کیا نظر ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ آپ اس منزل کو ملاحظہ فرمائیں گے تو بس صراحتاً اس بات کو میں کہوں اور آپ اچھی طرح محسوس فرمائیں کہ حد یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہے، در حقیقت وہ بھی کسی اور کی مرضی کے مطابق ہے۔ آپ جتنے بھی اعمال نماز جیسی عبادت میں کرنا چاہیں، اور یہاں پر بھی یاد رکھیں صرف اعمال کی انجام دہی ہی کسی منزل کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قبول کروانے کا مرحلہ بھی سامنے آتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ صراحتاً کہہ رہی ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا تو ہم ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف دین کو اختیار کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ دین کو قبول کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی ہم ایسا دین لے کے جائیں کہ جو اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے، جو اس کی بارگاہ کے اندر مقبول بھی ہو، جس کو وہ ایکسیپٹ بھی کرے۔ اس لیے کہ مسئلہ صرف ہمارے مسلمان ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف ہمارے دیدار ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے، وہ قبول کرے۔ اگر ہم نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو ہمارا نمازیں پڑھ لے کے کافی نہیں ہے، ہم روزہ رکھ کے جا رہے ہیں تو ہمارا روزہ رکھ کے جانا ہی کافی نہیں ہے، ہم حج کر کے جا رہے ہیں تو ہمارا حج کر کے جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، غور کیجئے گا،
آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، آپ نے عریاں کو لباس پہنایا، آپ نے بے زر کو زر عطا کر دیا، آپ نے اپنے صدقات و خیرات انجام دیے، اچھے اچھے کام کیے، آپ نے ضرورت کی جگہ پر معلوم ہوا کہ نل لگوا دیا، پانی کا اہتمام کر دیا، سبیل کا اہتمام کر دیا۔ آپ کہیں پر دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، آپ تعلیم کا اہتمام کرتے ہوئے اسکول کھول رہے ہیں، کالج کھول رہے ہیں، یونیورسٹی کی داغ بیل ڈال رہے ہیں۔ کہیں ضرورت ہے مریضوں کو شفا دلانے کے لیے، ہاسپٹل، ڈسپینسری، میڈیکل کالج، جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں وہ سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ یقیناً سارے کام اچھے ہیں، یقیناً سارے کام عبادت میں شمار ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ ان تمام کاموں کا اپنی مرضی کے مطابق انجام دینے ہی کا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ہمارا کام یہ بھی ہے، بہت توجہ کیجیے گا، ہمارا کام یہ بھی ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو، اس کی مرضی کے مطابق ہو کہ وہ کیسا چاہتا ہے، وہ کس طرح سے چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نماز جیسی عبادت کی بات آتی ہے تو صراحتاً یہ بات جملے موجود ملتے ہیں کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ غور کیجیے گا، نماز دین کا ستون ہے۔ دین کا ستون کا مطلب کیا؟ دین کا پلر، ایسا پلر جس کے اوپر پورے دین کی بنیاد ٹھہری ہوئی ہے۔ یعنی اگر نماز نہیں ہے تو دین نظر ہی نہیں آ سکتا، نماز ہے تو دین کا وجود دکھائی دیتا ہے نماز کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن جب یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ دین کا پلر اور دین کا ستون اور دین کا عمود اگر نماز ہے، تو پھر آگے بڑھ کے جملہ موجود ہے کہ فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، وَإِن رُدَّتْ، اور اگر نماز رد کر دی گئی، رُدَّ مَا سِوَاهَا، تو نماز کے علاوہ جتنے اعمال ہیں وہ سب کے سب رد کر دیے جائیں گے۔ یعنی قبولیت ہوگی ہر عمل کی تو نماز کی بنیاد پر ہوگی۔ قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب مرحلہ نماز کے قبول کروانے کا بھی ہوگا۔ اب صرف آپ کا کام پاک و پاکیزہ لباس پہننا ہی نہیں ہے، آپ کا کام وقت کے اوپر وضو کرنا ہی نہیں ہے، آپ کا کام وقت کے اوپر اذان و اقامت کہہ کے 11 واجبات کو ادا کرنا ہی نہیں ہے، آپ کا کام صرف قرات و رکوع و سجود و تشہد و سلام پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے بڑھ کے کیا ہے؟ فَإِن قُبِلَتْ، اگر نماز قبول ہوئی۔ قبول ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو نماز پڑھ کے ہم لے کے جائیں گے، اس نماز کو قبول کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب نماز قبول کیسے ہوگی یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نماز کو قبول کروانا ہماری جبکہ ذمہ داری ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، پورے دین کا دار و مدار نماز کے اوپر، اور نماز کو کہتے ہیں کہ نماز کو بھی قبول کروانا پڑے گا۔ اب تلاش کیجئے نماز کیسے قبول ہوگی، نماز کو قبول کروانے کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کس طرح سے سامنے قبول ہوگی، پروردگار کو کس بنیاد پر تو نماز کو قبول کرے گا۔ اب اس منزل کے اوپر امام شافعی نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول، آپ کی شرف اور منزلت عجیب کیفیت ہے۔ یہ 4 مصرے ہیں امام شافعی کے اور اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اہل بیت رسول آپ کی محبت فرض من اللہ، اللہ کی طرف سے سب لوگوں کے اوپر فرض کی گئی ہے، واجب کی گئی ہے۔ غور کیجیے گا، فرض من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، یعنی اہل بیت کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ فرض وفی الکتاب انزلہ، اور کتاب کے اندر اللہ نے اس محبت اور مودت کو نازل کیا ہے، حکم دے کے کہا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ فرض کی آیت ہی تو موجود ہے کہ جہاں اہل بیت رسول کی محبت اور مودت کو واجب قرار دیا گیا۔ اور آگے بڑھ کے امام شافعی کہتے ہیں عجیب کیفیت ہے، کفاکم من عظیم الشان انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور اے اہل بیت رسول آپ کی شرف اور آپ کے مرتبے کے لیے یہی کیا کم ہے کہ جس نے نماز میں آپ کے اوپر صلوات نہیں پڑھی اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ یعنی گویا نماز کی قبولیت در حقیقت محمد و آل محمد کی، غور کیجئے گا، نماز کی قبولیت در حقیقت محمد و آل محمد کے اوپر صلوات پڑھنا ہے۔ یعنی جب تک ایک انسان محمد و آل محمد کے اوپر صلوات نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کی نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔
غور کیجیے گا، اب پورا دین کوئی بھی لے کے آئیے، کوئی قبول نہیں ہے جب تک کہ اسلام نہ ہو، اور اسلام کا اسلام اس وقت ہوگا فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، جب نماز قبول ہو جائے گی۔ لیکن پورے اسلام کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون نماز ہے، دین کا پلر نماز ہے۔ تو نماز، اب نماز قبول کب ہوگی؟ کہ نماز جب قبول ہوگی جب محمد و آل محمد کے اوپر صلوات ہو۔ غور کیجیے گا، یعنی اس کا مطلب پورے دین کا نچوڑ اگر کچھ ہے تو وہ محمد و آل محمد کی محبت ہے۔ ظاہر ہے کہ صلوات کوئی پڑھ نہیں سکتا جب تک کہ دل میں محبت نہ ہو۔ دل کی محبت بتاتی ہے کہ در حقیقت کس کو محمد و آل محمد سے کتنی محبت ہے۔ غور کیجیے گا، یہی وجہ بھی ہے کہ اب اگر کوئی اس منزل پر آ جائے تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے اس انسان کے لیے کہ اپنی نمازوں کو قبول کروائے۔ تو کیسے قبول کروائے؟ قبول کروانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ محمد و آل محمد کے اوپر آسانی کے ساتھ وہ درود پڑھتا رہے باقاعدہ۔ اور دیکھیں یہی وجہ بھی ہے، کسی نے پوچھا صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا یہ بتائیے ابراہیم کو اللہ نے خلیل کیسے بنایا، درجہ خلت کیوں عطا فرمایا؟ مسکرا کے فرمایا اس لیے کہ وہ ہم محمد و آل محمد پر کثرت کے ساتھ صلوات پڑھتے تھے۔ اللہ اللہ، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، چونکہ وہ ہم محمد و آل محمد کے اوپر کثرت کے ساتھ صلوات پڑھتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ کثرت صلوات اگر شیخ الانبیاء بھی پڑھے تو درجہ خلت کے اوپر فائز ہو جایا کرتی ہے۔ تو دین کیوں قبول نہ ہوگا؟ اس لیے قبول ہوگا کہ محمد و آل محمد کے اوپر صلوات دین کی قبولیت کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اور کوئی انسان اگر نہیں سمجھ پا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ یہی وجہ بھی کہ جب ایک انسان یہاں تک آتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، اسلام کہاں لے کے جا رہا ہے۔ اب یہی وجہ بھی کہ دیکھیے بہت سارے لوگ اس منزل تک آتے آتے پھر سوچنے باما اسلام یہی ہے، اسلام وہ ہے، اسلام وہ ہے، اور سمجھتے کیا ہے اسلام کو؟ کچھ لوگوں کے اعمال کو اور کردار کو اور افعال کو دیکھنے کے بعد لوگ اسی کو اسلام سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اسلام کسی کے عمل کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کے کردار کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کے افعال کا نام نہیں ہے۔ اور یہ وجہ بھی کہ جیسے جیسے لوگ سامنے آتے گئے، اب مجھ جیسا حقیر فقیر سراپا تقصیر مختلف گناہوں مبتلا اور لگاتار گناہوں میں شامل رہنے والا، اور لوگوں نے بس مجھے دیکھا کہ جو یہ کر رہے ہیں یہی اسلام ہے، میں نماز پڑھی کہ یہی اسلام، میں روزہ رکھا کہ یہی اسلام، میں نے حج کیا کہ یہی اسلام، میں نے زکوٰۃ دی کہ یہی اسلام، جو کام میں کر رہا ہوں اس کا نام اسلام رکھا جا رہا ہے۔ تو کیا ایسا ہی ہے کہ اسلام میرے عمل کی بنیاد پہ سمجھا جائے گا؟ اور کیجیے گا، اب کیونکہ اسلام کو قبول بھی تو کروانا ہے اور قیامت تک کے لیے لے کے جانا ہے، تو ایسا دین، ایسا مذہب، ایسی شریعت، ایسا دستور، ایسا قانون کہ جس کو قیامت تک جانا بھی ہے اور جس اسلام کو قبول بھی کروانا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف ایک ذمہ داری مکلف کی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ جائے اور کام ختم ہو جائے، روزہ رکھ لے اور کام ختم ہو جائے، حج کر لے اور کام ختم ہو جائے، زکوٰۃ ڈال دے اور کام ختم ہو جائے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھنے کے بعد اس کی اپنی ذمہ داری یہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا، اس کی اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین کو قبول بھی کروائے، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز کو قبول بھی کروانا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، روزے کو قبول بھی کروانا ہے، حج بھی کرنا ہے، حج کو قبول بھی کروانا ہے، پیاسے کو پانی بھی پلانا ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کروانا ہے، ایک عریاں کو لباس بھی دینا ہے اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کروانا ہے۔ یعنی جتنے اچھے اعمال، نیک اعمال ہمیں انجام دینے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، ان تمام کے تمام اعمال کو ہمیں انجام بھی دینا ہے اور قبول بھی کروانا ہے۔ تو پروردگار پھر دین ایسا تو جانا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر تو قبول بھی کر لے، یعنی نماز بھی ایسی ہو جو تو قبول کر سکے، روزہ بھی ایسا ہو جو تو قبول کر سکے۔ کہ نماز میں کون سی پریشانی ہو گئی، روزے میں کون سا پریشانی ہو گئی، حج میں کون سی پریشانی ہو گئی، تو میں کیا کروں؟ روایتیں ایسی موجود ہیں۔ آج اگر آپ نکل کے جائیں اور مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان ان کی مسجدوں میں جائیں اور مسجدوں میں جانے کے بعد دیکھیں کہ ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے،
ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے حج کا طریقہ کیا ہے، تو معاف کیجیے گا نماز تو نماز، وضو بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، نماز میں کوئی ہاتھ معلوم ہے کہ اپنے سینے پہ باندھے ہوئے ہے، کوئی سینے کے نیچے ناف کے اوپر باندھے ہوئے ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھے ہوئے ہے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اور بس ٹھیک ہونے کی منزلوں پہ ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیا اس بات کو نبی نہیں جانتے تھے؟ غور کیجیے گا، کیا نبی نہیں نبی جانتے تھے؟ کا ثبوت کیا جانتے تھے؟ کا ثبوت یہ ہے کہ باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ستفرق امتی علی 73 فرقہ، میرے بعد ان قریب امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو کیا اس کا مطلب جب فرقے بندی کو نبی جانتے تھے اور یہ تک جانتے تھے کہ امت کتنی فرقوں میں تقسیم ہوگی، تو پھر کہ یہ نہیں بتایا کون نجات یافتہ ہوگا کون نجات یافتہ نہیں ہوگا؟ بالکل بتائیں۔ جس حدیث میں یہ موجود ہے کہ میری امت ان قریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، وہیں یہ بھی فرمایا کہ کون اس منزل کے اوپر کتنے نجات یافتہ ہوں گے؟ کہ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ملت ہوگی، بس ایک، یعنی کہ 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ ذرا معلوم کیجئے مسلمانوں سے، شیعوں سے پوچھئے، سنیوں سے پوچھئے، یہودیوں سے معاف کیجئے گا مختلف لوگوں سے دریافت کیجئے، حنبلیوں سے پوچھئے، شافعی سے پوچھئے، حنبلی سے پوچھئے، شیعوں سے پوچھئے، سنیوں سے پوچھئے، حنفیوں سے، شافعیوں سے، حنبلیوں سے، اہل حدیث سے، اہل قرآن سے، بریلویوں سے، طریقت والوں سے، اہل قرآن سے، کتنے فرقے الا ماشاء اللہ، دریافت کیجئے کون جنت میں جائے گا؟ تو معاف کیجیے کوئی ایک بھی کہنے کو تیار نہیں کہ وہ جائے گا اور ہم نہ جائیں گے، اس جگہ سب کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب سب اس جگہ پہ کہہ رہے ہیں جائے گا کوئی ایک، اور ہم جا کے دیکھ کر نماز بھی ایک جیسی نہیں ہے، یہ اذان ایک جیسی نہیں ہے، غور کیجیے گا، اور اذان کی حد تک بھی اگر آتے ہیں تو مختلف اوقات کی الگ الگ دکھائی دیتی ہے، صبح کی الگ ہے تو ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی الگ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام نوعیتیں اختلافات کیوں سامنے آ رہے ہیں، کس بنیاد پہ سامنے آ رہے ہیں؟ تو کیا کبھی کوئی حل بھی نکلا ہے اس بات کا؟ قرآن سے پوچھے کون سی نماز حجت ہے، کون سا روزہ حجت ہے، کون سی زکوٰۃ حجت ہے، کون سا خمس و جہاد حجت ہے، کون سا امر بالمعروف و نہی عن المنکر حجت ہے، کون سی تلاوت قرآن حجت ہے، کون سا عمل ہمارے لیے بہتر ہے جو ہمیں نجات دلا سکے اور ہمیں جنت تک لے کے جا سکے۔ غور کیجیے گا، چونکہ مرحلہ اعمال کے قبول کروانے کا ہے، یہ دھیان میں رکھیے گا، یہ ذہن سے نکلنے نہ پائے کہ ہمارا کام صرف عمل کو انجام دینا ہی نہیں ہے، ہمارا کام اس عمل کو قبول کروانا بھی ہے۔ تو جو صحیح ہوگا وہی تو قبول ہوگا، اور اگر عمل ہی صحیح نہیں ہوگا تو قبول کیا ہوگا؟ تو قبول کیسے ہو، کیسے معلوم ہوگا کہ عمل کون سا قبول ہو رہا ہے، کس طرح سے معلوم ہوگا، سبب کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یاد رکھو میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے حجت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر دی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کہو کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اور کیجیے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ عمل بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگا جو مطابق سیرت پیغمبر ہوگا۔ اب نماز وہ قبول جو رسول جیسی ہو، روزہ وہ قبول جو رسول جیسا ہو، حج وہ قبول جو رسول جیسا ہو۔ اب پوچھئے مسلمانوں سے کس کے پاس رسول والی نماز ہے، کس کے پاس رسول والا روزہ ہے، کس کے پاس رسول والا حج ہے، کس کے پاس رسول والی زکوٰۃ ہے، کس کے پاس رسول والی تلاوت قرآن ہے؟ تلاش کیجئے تو یہاں بھی سب لوگ کہیں گے ہمارے پاس ہے، اور باقی اور کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ شیعہ کہیں گے ہمارے پاس میں، سنیوں کے پاس میں نہیں، سنی کہیں گے ہمارے پاس میں، شیعوں کے پاس میں نہیں ہے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے اپنے آپ کو کہنے کے نتیجے میں تو معلوم نہیں ہوگا کہ کس کا صحیح ہے کس کا غلط ہے۔ تو پھر تلاش کیجئے، پھر تاریخ میں ڈھونڈیے کیا کہیں ایسا موقع آیا ہے کہ کہنے والے نے کہہ دیا یہ رسول والی ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا، کیا کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ رسول والی کہہ دی گئی ہو
کہ یہ رسول والی ہے؟ تو ایک موقع آیا ہے کہ سن 36 ہجری میں جب جنگ بصرہ کے بعد مولائے متقیان نے بصرے کی مسجد میں نماز ظہر پڑھائی تو روایت کہتی ہے کہ پیچھے مختلف اصحاب پیغمبر موجود تھے، اور ایک مرتبہ پہلی صف میں حسین ابن عمران، یہ عمران ابن حسین، مختلف نام موجود ہیں اس روایتوں موجود ہے کہ وہ کھڑا ہوا اور اندھا صحابی پیغمبر ہے، اور کھڑے ہو کہتا ہے کہ آج کس نے نماز پڑھائی؟ اور کیجئے گا، آج کس نے نماز پڑھائی؟ کہنے والا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو تڑپ کا واللہ قد صلیت صلاۃ رسول اللہ، قسم بخدا آج میں نے وہ نماز پڑھی جو رسول کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو تھی وہ رسول والی نہیں تھی، آج علی نے سن 36 ہجری میں یعنی رسول کے اس دنیا سے جانے کے 25 سال کے بعد 25 ایئر کے بعد میں یہ بتایا رسول والی نماز کہتی ہے۔ تو اگر 25 سال کے بعد نماز کی حالت ہو گئی ہوگی تو روزے کا کیا عالم ہوا ہوگا، زکوٰۃ کتنی بدلی ہوگی، تلاوت کتنی تبدیل ہوئی ہوگی۔ اور یاد رکھیں، عمل وہ مقبول ہے کہ جو اس منزل کے اوپر رسول جیسا ہو، رسول جیسا ہو۔ تو مسئلہ دیکھیں، یاد رکھیں، رسول جیسا عمل تو رسول کے زمانے کے لوگ بتا سکتے ہیں، ہمیں کیا معلوم رسول جیسا عمل کون سا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو پروردگار آخر تو نے ہمارے اوپر کیوں رحم نہ کیا؟ یہ رحم تو نے صرف نبی کے زمانے کے لوگوں پہ کیوں کیا ہے؟ تو نے انہی کو کیا شرف عطا فرمایا کہ وہ نبی کے زمانے پیدا ہوئے؟ پروردگار جیسے تو نے حضرت نوح کو عمر دی تھی ویسے ہی طویل عمر ہمارے پیغمبر کو بھی دے دے، تاکہ قیامت تک ہمارا پیغمبر زندہ و سلامت رہے۔ اور اب ہم جب زندگی گزاریں تو ہمیں جب بھی پوچھنا ہو تو نبی کی عمل کو دیکھ لیں، رسول کی نماز کو دیکھ لیں، رسول کے روزے کو دیکھ لیں، رسول کے حج کو دیکھ لیں، ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم عمل دیکھتے جائیں گے، عمل کرتے چلے جائیں گے، اور جب تیری بارگاہ میں جائیں گے تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں اب تم قبول کروانے کے لیے آئے ہو تو رسول جیسا لائے ہو تو میں قبول کروں گا۔ ہمارے لیے نہایت آسان ہو جاتا، لیکن پروردگار اب ہم کیا کریں؟ آواز آئے گی، یاد رکھو میں نے اسی لیے ایک نور کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا، چونکہ تم جتنے بھی لوگ ہو ہمیشہ لوگوں کے عمل کو دیکھ کے دین کو سمجھو گے، لہذا ہم نے کچھ ایسے افراد کو رکھا ہے جن کا اٹھنا دین ہے، جن کا بیٹھنا دین ہے، جن کا چلنا دین ہے، کا چلانا دین ہے، جن کا دیکھنا دین ہے، جن کا دکھانا دین ہے، جن کا اٹھنا دین ہے، جن کا اٹھانا دین ہے۔ حد یہ ہے وہ جاگ جائیں تو دین ہوتا ہے، وہ سو جائیں تو دین ہوا کرتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے یعنی کہ اب ان کی پوری زندگی دین ہی کا آئینہ ہے۔ آواز قدرت آئے گی، ہم نے اس منزل پہ محمد کو ذریعہ بنایا ہے دین شناسی کا، دین کو سمجھانے کا، دین کو سمجھنے کا، اور صرف دین کو سمجھنے ہی کا نہیں، دین کی قبولیت کا ذریعہ بھی خود سرور کائنات کی ذات مبارک ہے۔ لہذا اگر ہم دین سمجھائیں گے تب بھی محمد کے ذریعے سے، اور دین کو قبول کروائیں گے تب بھی محمد کے ذریعے سے۔ پروردگار تو پھر ذات محمد سن 11 ہجری میں پردہ کر کے چلی گئی، اب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ آواز قدرت آئی، ایک محمد کو بھیجوں گا دین کو پہنچانے کے لیے، اور 12 محمد کو بھیجوں گا دین کو بچانے کے لیے۔ اور یاد رکھو جب تک یہ کائنات باقی رہے گی کوئی نہ کوئی ایک محمد ایسا رہے گا جو دنیا کو بتائے گا کہ نبی کا دین کیا ہے، تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ دین کی نوعیت کیا ہے۔ اور فرمایا آپ لوگوں نے، بس میں نے گفتگو کو سمیٹ لیا۔ یاد رکھیں دین کوئی قبول نہیں ہوگا، دین بس اسلام قبول ہوگا، اور اسلام جب قبول ہوگا جب نماز قبول ہوگی، اور نماز جب قبول ہوگی جب محمد و آل محمد کی محبت اور ان پہ صلوات ہوگی، اور یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ مطابق سیرت پیغمبر نہ ہو۔ لہذا قیامت تک کے لیے ایک محمد کا وجود ہمیشہ رکھا گیا۔ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور بچوں کو تعزیت دینا ہے، ایک بھائی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بھائی کو تعزیت دینا ہے، بہن کو تعزیت دینا ہے، مختلف لوگ، اور ایک شوہر کی ایصال ثواب کی مجلس ہے،
ان کی اہلیہ کو تعزیت دینا. کتنے رشتے ایک شخص دنیا سے جاتا ہے, کتنے رشتے چھوڑ کے جاتا ہے. صرف ایک شخص کی موت ہوتی ہے, کتنے رشتوں کی موت ہوتی ہے. اجرکم اللہ. کربلا کا غم اگر سامنے نہ ہو تو کلیجے پھٹ جائے. بس عزیزو, باپ کا جانا بڑا سخت ہوتا ہے. ظاہر ہے کوئی ان اولادوں سے پوچھے جن کے سر سے ان کا باپ کا سایہ اٹھ گیا. کتنا سخت منزل ہے اس جگہ کے اوپر باپ کے وجود کو اس اپنے سے الگ کر دینا. وہ باپ جو قدم قدم پر صرف باپ ہی نہ تھا, بہترین رہنما بھی تھا. اس نے بچوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک اچھا سلیقہ عطا کیا. وہ باپ اس کائنات سے گیا. ظاہر ہے کہ میں جنازے میں موجود تھا. ایک عجیب سی کیفیت. ظاہر ہے کہ مہلک وبا نہ جانے کس کس کو کھا کے جا رہی ہے. پروردگار اس مجلس حسین کا صدقہ تمام عالم انسانیت کو اس مہلک وبا سے محفوظ فرما. تمام عالم انسانیت کو اس وبا سے محفوظ فرما. میرے معبود جو اس وبا میں مبتلا ہے ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. یقین مانے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں, اور جس حالات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, اتنے سخت حالات کے قریب باپ باپ ہوتا ہے. اس کا وجود وہ بھی ہمارے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. جانے والا ایک بہترین انسان, بہترین شخصیت کا مالک. لیکن میں بچوں سے کہوں گا یقیناً تمہارا باپ تمہارے لیے بڑا نگہبان اور بڑی حیثیت کا مالک, لیکن مولا حسین سے بڑھ کے تو نہ تھا. اجرکم اللہ. یاد کرو کربلا کا موقع. ظاہر ہے کہ ہر ایک رشتہ کربلا کے اندر موجود ہے. آئیے میں خدمت میں پیش کروں ان مراحل کو کہ جب جانے والا فاطمہ کا لاڈلا حسین, تاریخ کہتی ہے کہ آواز یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیک بن السلام. اے زینب ام کلثوم, اے رقیہ و سکینہ, اے ماں کی کنیز فضہ, تم نے حسین کا آخری چلا. حسین چل رہے ہیں, حسین جا رہے ہیں. روایت کہتی تمام بیویوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا. کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایسے ہنگام میں ایک مرتبہ بہن کو کچھ یاد آیا, بھائی کو کچھ یاد آیا. روایت کہتی ایک مرتبہ بھائی بہن نے ایک دوسرے کے بازو کو تھاما اور ایک بار سب سے دور خیمے کے اندر تشریف لے کے گئے. روایت کہتی بہن نے بھائی سے کہا بھیا ذرا اپنے گلے سے اپنی ابا کو ہٹانا. بھائی نے اپنے ابا کو ہٹایا, بہن نے آگے بڑھ کے گلے کا بوسہ لیا. بھائی نے پوچھا آخر یہ کیا کیا؟ تو بھیا وقت آخر اماں نے کہا تھا جب بھیا حسین جانے لگے تو میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا, اس لیے کہ یہی گلا ہوگا جس پہ شمر کا کند خنجر چلے گا. باپ ایک مرتبہ بھائی کو بھی کچھ یاد آیا, تڑپ کے کہا بہن ذرا اپنے بازوؤں سے اپنی ردا کو ہٹانا. ردا ہٹی, بہن کے بازوؤں کا حسین نے بوسہ لیا. بھیا یہ کیا کیا؟ بابا نے 21 رمضان کو کہا تھا جب جانے لگنا تو بہن زینب کے بازوؤں کو چوم لینا, اس لیے کہ انہی بازوؤں میں رسد باندھی جائے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بس عزیزو حسین چلے گئے اور ایک وقت وہ آیا تاریخ زمین کربلا ہلنے لگی, سرخاندیاں چلنے لگی. مر روایت کہتی ایک مرتبہ زینب تڑپ کے خیمے میں داخل ہوئی, بیمار بھتیجا بستر پر لیٹا ہوا ہے, تڑپ کے ہلایا بیٹا سجاد اٹھو, دیکھو کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. بیٹا دیکھو کیا ہو رہا ہے زمین کربلا کو. پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے. اب جو خیمے کا پردہ اٹھا, خدا کسی بیٹے کو منظر نہ دکھائے, حسین کا کٹا ہوا سر, نوکے نیزہ کی بلندی. ایک مرتبہ سید سجاد اٹھے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ.
پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، پھوپھی اماں ہمارے بابا کا سر کاٹ دیا گیا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ پھوپھی اماں ایمان یتیم ہو گیا، پھوپھی اماں ہمارے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ملتمس ہوں آخر میں مزید ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم شہید وسیع حیدر زیدی صاحب کی روح کو اشارے ثواب فرما